السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈرامہ انارکلی کے ایک اہم کردار دلارام کے حوالے سے بات کریں گے۔ دلارام کے کردار کا فنی اور تنقیدی جائزہ آج کے اس لیکچر میں پیش کیا جائے گا۔ انارکلی ڈرامے کا ایک اہم اور جاندار کردار دلارام ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کردار تخلیق کیا ہے۔ دلارام جو محل سرا کی پختہ کار اور گھاک کنیز ہے، جو اکبر کی منظور نظر کنیز تھی اور بہن کی بیماری کی وجہ سے چھٹی پر گئی تو اس کی عدم موجودگی میں انارکلی کا طوطی بولنے لگا۔ دلارام کا کردار ایک ایسی حسینہ کا ہے جو پختہ کار ہونے کی وجہ سے ہار نہیں مانتی، اور جب امبر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اب وہ کیا کرے گی تو اس کا جواب ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے۔ ایسا جواب کسی ماہر اور مشاق کھلاڑی کے منہ سے ہی نکل سکتا ہے۔ امتیاز علی تاج کو لفظوں کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ مکالموں کا برملا اظہار اور دلارام کی سازشیں ڈرامے کو جاندار بناتی ہیں۔ دلارام محل سرا کی سیاست سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ سازشیں کرنے اور چالیں چلنے میں مشتاق ہے۔ بظاہر خاموش رہنے والی دلارام دور اندیش اور معاملہ فہم ہے۔ انارکلی ڈرامے میں دو کردار اور بھی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محل کی اونچ نیچ کو بخوبی جانتے ہیں۔ سلیم کا دوست بختیار اور انارکلی کی بہن ثریا، دونوں کو ڈرامے میں فتین اور زیرک متعارف کروایا گیا ہے، لیکن جب ان دونوں کرداروں کا موازنہ دلارام سے کیا جاتا ہے تو یہ دونوں دلارام کی تیز اور قائم فطرت کے قریب تر بھی نہیں اور اس کی چالاکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دلارام اپنی عیاری سے شہزادہ سلیم کو دھوکہ دیتی ہے، حتیٰ کہ اکبر اعظم جیسا تجربہ کار بھی اس کے شیشے میں اتر جاتا ہے۔ وہ اکبر اعظم کی فطرت اور کمزوریوں سے کماح کا واقفیت رکھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بات کو کب اور کس طرح کیا جانا ہے۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے وار کرتی ہے۔ اس کی ضرب اتنی کاری ہے کہ انارکلی دم بھی نہیں لے پاتی اور اس کے وار کا نشانہ بن کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ انارکلی اور سلیم کے عشق کا جان کر خود سلیم سے اظہار عشق کرنا اور پھر جب سلیم سے اخفا ہوا تو یہ کہنا کہ میرا کوئی گواہ نہیں، اس کی ذہنی عیاری کا عکاس ہے۔ دلارام کا دماغ رقابت اور انتقام کے جذبے سے بھرپور ہے، مگر وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتی۔ وہ بظاہر سمندر کی طرح خاموش ہے، لیکن اس کے سینے میں طوفان ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اکبر اعظم کی منظور نظر کنیز دلارام کو سید امتیاز علی تاج نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ قاری اس کی چالوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اگلے منظر کو جاننے کے لیے متجسس رہتا ہے۔ دلارام کو تمام کنیزوں کا سرغنہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسے محل میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ تمام تر جشن کے انتظام اسی کے زیر ہدایت ہیں، جیسے جشن نوروز میں شہزادہ سلیم کا اعتماد حاصل کرنا، اکبر کو قابو میں رکھنا اور انارکلی کو اپنے دام میں خوبصورتی سے پھنسایا صرف اور صرف دلارام کا ہی کام ہے۔ اسی کا سازشی دماغ ہر لمحہ ہر گھڑی انارکلی کو شکست دینے کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ وہ اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ راز اپنے عزیز ترین دوست کو بھی نہیں دینا۔ جیسے امبر اور مروارید اس کی عزیز ترین اور ہم راز سہیلیاں ہیں، لیکن وہ بھی اس کے اصل راز سے واقف نہیں ہوتی، اور انارکلی کو عرق پلوا کر ہوش و خرد سے بیگانہ کرنا اور اس کے کان میں ہدایات دینا یقیناً ایک گھاک اور پختہ ذہن کا عکاس ہے۔ دلارام کو ہم ایک ماہر فنکار کہہ سکتے ہیں، ایسا فنکار جو باوقار بھی ہے اور خوبصورت بھی، جو ذہین بھی ہے اور فتین بھی۔ وہ چال باز ہے، وہ شطرنج کے گھاک کھلاڑی کی طرح بساط کو الٹنے کا ماہر ہے۔ وہ انسانی نفسیات سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید امتیاز علی تاج نے دلارام کا کردار تخلیق کر کے ڈرامے میں تجسس اور تسلسل کو برقرار رکھا اور انارکلی کے مقابلے میں ایسی رقیب کا انتخاب کیا جس کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرامہ بے جان اور بے رنگ رہتا۔ مجھے امید ہے آپ کو دلارام کے کردار کے حوالے سے یہ معلومات بخوبی سمجھ آئی ہوں گی۔ مزید کرداروں کو سمجھنے کے لیے باقی لیکچرز کو بغور سنیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔